محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 8ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 1 سے 92 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ سورہ آل عمران یہ سورہ نمبر 3 ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران کا معنی ہے عمران کا خاندان۔ 2 عمران گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک مریم علیہ السلام کے والد عمران۔ یہاں اس سورہ کے اندر مریم علیہ السلام کے والد عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی، اقرأوا الزہراوین، اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما یوم القیامہ۔ صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، کتاب نمبر 6، باب نمبر 42، حدیث نمبر 804۔ لوگوں قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ لوگوں زہراوین پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو۔ زہراوین کلی اور پتے کو بولتے ہیں، پھول کو بولتے ہیں۔ کلی کھلی ہوئی ہوتی ہے، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مراد ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو۔ قیامت کے دن یہ دونوں آئیں گے، گویا کہ بدلی کے شکل میں ہیں، یا پھر پرندوں کے 2 پر ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ میں 83 آیتوں تک تلاوت کی اس وقت جب عیسائیوں کا وفد نجران سے آپ کے پاس آیا تھا اسلام کے بارے میں اور عیسائیت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ عیسائیت، وہ عیسائی تھے، وہ جانتے تھے، لیکن نبی کے لائے ہوئے دین میں عیسائیت کا کیا مقام ہے، لایا ہوا دین نبی کا وہ کیا بتلا رہا ہے، وہ جاننے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ میں سے 83 آیتوں تک تلاوت فرمائی۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ مباہلہ کی بات آ گئی، آؤ بد دعا کر لیں، لعنت کریں ان پر جو حق پر نہیں ہیں۔ بالآخر وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سورہ عیسائیوں کے سامنے پڑھنی چاہیے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم، وہی بہتر جانتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، معبود برحق نہیں ہے مگر وہی جو زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا۔ یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا بڑا نام ہے۔ گزر چکا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آنے والا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 111 میں، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ کیا کہا؟ تمام چہرے متوجہ ہوں گے زندہ قائم رہنے والے اللہ کی طرف۔ ناظرین کرام، اس سورہ میں جو چیز بتائی جا رہی وہ یہ پہلی تقریر کے اندر کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اتارا، اس سے پہلے وہ توریت بھی اتار چکا ہے،
انجیل بھی اتار چکا ہے۔ اہم آیت جو بیان کرنی مقصود ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ماں کے پیٹوں میں تصویر بناتا ہے، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بنائی ان کی ماں کی پیٹ میں، یعنی مریم کے پیٹ میں۔ وہ خود اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یا تین کے تیسرے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اللہ ہی نے ان کی صورت بنائی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی اللہ جو آپ کے اوپر محکم آیتیں اتارتا ہے جن کے مسائل واضح ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، ان کا معنی صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن علم والے جانتے یا پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اہم دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمارے دل کو ہدایت سے مت پھیر دینا، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ بیچ میں تذکرہ آ گیا غزوہ بدر کا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ مسلمان تعداد میں کم 313، سامنے کافروں کی تعداد 1000، کوئی تیاری نہیں، لیکن اللہ کو یہ بتانا مقصود تھا تعداد کم ہے تو کیا ہوا، اللہ ہی فتح نصیب فرمائے گا اور حق کو بلند کرے گا، حق کی جیت ہوگی۔ حق کی جیت ہوئی، وہاں باطل شکست کھا گیا، مسلمان جیت گئے، سامنے والے ہار گئے، اللہ نے جیت عطا فرمائی۔ تذکرہ ہو رہا کس کا؟ دنیاوی سر و سامان کا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ ناظرین کرام غور کیجئے، لوگوں کی حالت کیا ہے؟ لوگوں کے لیے چیز اچھی بنا دی گئی ہے، دنیاوی محبت میں سے خاص طور پر عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، بہترین گھوڑے کی محبت، چوپائے کی محبت، کھیتیوں کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ جنت بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تذکرہ ہو رہا کہ بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہی ہے۔ تمام انبیاء اسلام لے کر آئے، تمام انبیاء اسلام دین لے کر آئے، ایک اللہ کو مانا جائے، رسول کی اتباع کی جائے، اور مکمل شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ آیت نمبر 19 میں تذکرہ ہو رہا آگے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب کے بارے میں انہیں بتا دیجئے۔ آگے اللہ کی طاقت کے بارے میں بتایا جا رہا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو جس کو چاہے بادشاہت دے دے، اور تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے کہا جا رہا نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تم لوگ کہتے ہو، کہہ دیجئے آپ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ نبی سے کہا جا رہا آپ کہیے کہ میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ نبی نے کہا نماز پڑھو تو پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرو تو کرنا ہے، یتیموں کا خیال رکھو تو رکھنا ہے، بیواؤں کا خیال رکھو تو رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال رکھو، لوگوں کی دیکھ بھال کرو، سودی کاروبار مت کرو، زنا مت کرو۔ تو یہ اصل اتباع ہے، اللہ محبت کرے گا اور گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ لیکن کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اتباع کرو، پیروی کرو، کہاں مانو؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل عمران کو، عمران کے خاندانوں کو دنیا والوں پر۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، علم سکھلایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں ٹھہروایا، اور ان کے بعد ان کی ذریت چلی۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا چاہیے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے لمبی عمر دی، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی۔ عمران کے خاندان کو، مریم کے والد عمران کے خاندان کو اللہ نے فضیلت دی۔ تذکرہ ہو رہا ہے کہ مریم کی ماں نے کہا، انہوں نے نظر مانی، اے اللہ مجھے جو بھی پیدا ہوگا تو میں مسجد کی خدمت کے لیے، معبد کی خدمت کے لیے، عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پیدا ہوئی تو لڑکی، انی سمیتھا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھا، لیکن لڑکی ہے، وہ ہے، نظر مانی ہے تو وقف ہو گئی۔ مسجد جس میں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، محراب تھا ایک کنارے میں، وہاں وہ رہنے لگی، خدمت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل وہاں بھیجتا تھا۔ زکریا علیہ السلام آتے، پوچھتے، انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ، یہ گرمی کا پھل ٹھنڈی میں اور ٹھنڈی کا پھل گرمی میں کون دیتا ہے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، کہا جو اللہ بے موسم کا پھل مریم کو کھلا سکتا ہے، وہ اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، میری بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا، مانگا تو رب سے مانگا، اولاد چاہیے، لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، مانگو رب سے مانگو، دوسروں کے دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ مریم کے پاس فرشتے آئے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ آگے آگے کہا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، کہ اللہ نے خوشخبری دی ہے تجھے لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے۔ نیک عورت وہ ہوتی ہے، عورت کا زیور حیا ہے۔ بات چلی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو کہا میں نے شادی بھی نہیں کی اور میں نے زنا بھی نہیں کیا، تو کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ عورت نے فوراً اپنی عزت کی طرف سے دفاع کیا۔ نیک عورت وہ ہے جو اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ عورت نے اپنی عزت کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا تو آج وہ بے عزت ہو گئی۔ لیکن اللہ کی طاقت، بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہا رب جو چاہتا ہے کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ کے پیدائش کا طریقہ 4 ہے۔ پہلے تو ہم طریقے میں لیتے ہیں، لیکن آدم کو ہاتھ سے بنایا، حوا کو مرد سے پیدا کیا بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور بقیہ انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ نشانیاں دی، انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ نشانیاں دی۔ بچپن میں بات کیا کس نے؟
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انہوں نے بتایا کہ بے شک میں پرندے کو بناتا ہوں اور اس میں روح پھونکتا ہوں اللہ کے حکم سے، کوڑھی کو اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، تم جو کھاتے ہو میں بتاتا ہوں، اور جو گھر میں جمع کر کے رکھے ہوئے وہ بھی بتاتا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال نہیں، بلکہ کمال ہے اس کا جس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال عطا کیا۔ عیسیٰ اپنی طرف سے علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں کرتے، دعوت دی، فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، لوگو اللہ سے ڈرو، میری اتباع کرو، بے شک میرا اور تمہارا رب ایک ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر تعجب کی بات ہوتی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو زیادہ تعجب ہے آدم کے لیے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے ان کو بنایا۔ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مباہلہ کی صورت آ گئی، بد دعا کریں جو حق پر نہیں ہے، آؤ عیسائیوں آ جاؤ، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ تیسری تقریر، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ ایک اللہ کو مانو، آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 64 ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی اور نصرانی، کہا نہیں، حنیف مسلمہ، پکے سچے مسلمان تھے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ کسی بھی انسان نے جس کو رسول بنایا گیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا میری اتباع کرو، میں اللہ ہوں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کیا کہا؟ بلکہ اللہ کی عبادت کرو، نیک بن جاؤ۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آیت نمبر 85 ہے۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، اللہ کے ہاں وہ دین پسند نہیں ہے اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں۔ کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو اسلام نہیں لائے اس پر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن زمین بھر بھر کے وہ لوگ سونا دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے چھوڑ دے، لیکن وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے ایمان والو، جس مال کو تم پسند کرتے ہو خرچ کرو، محبوب مال کو جو خرچ کرو گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ بیروہا مقام کا میرا باغ ہے، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذالک مال رائع۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4554۔ یہ تو بہترین مال ہے، اللہ کے راستے میں بہترین مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔